اور وہ واقعات جو ہے ان میں سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جو میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اب سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا، آپ کو ڈھارس بندانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بے شمار حکمتیں، فوائد ہیں، جو کہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے میں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ تو سب سے بڑی حکمت یہی تھی کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کفار کا ہمیشہ سے یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی نبی ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے اور وہ ان کو معجزات بھی دکھاتا ہے، ان پہ حجت پوری کر دیتا ہے، اس کے باوجود کم لوگ ہی اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو آپ پہلے شخصیت نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار کیا گیا۔ تو اس سے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ڈھارس بھی ہو، اور ساتھ ساتھ جو مشرکین تھے ان کو بھی نصیحت ہو کہ بھئی انبیاء کا انکار کریں گے تو پھر ہلاکت مقدر ہے، جس طرح کہ گزشتہ قوموں پر یہ عذاب آئے تھے، کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے تو یہ لوگ جانتے تھے ان باتوں کے بارے میں، تو اس لیے ان کے سامنے وہ واقعات بیان کیے گئے۔ تو آج آپ کے سامنے جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، اور ابتدا اس طرح سے فرمائی کہ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تو نوح علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنی قوم میں ایک ہی پیغمبر تھے، آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر وہاں پہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو ظاہری اعتبار سے پیغمبر کو جھٹلایا یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اصل میں ایک نبی کا انکار اللہ کے سارے نبیوں کا انکار ہے۔ تو جب انہوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کر دیا تو گویا کہ زمین پر جو بھی اس وقت نبی تھے یا اس سے پہلے نبی آئے، ان سب کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو بیان فرما رہا ہے کہ جب ان کے ہم قبیلہ نے، ہم قوم نے، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب ان سے کہا ان کے بھائی نوح نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تو مگر نوح علیہ السلام نسب کے اعتبار سے تو ان کے بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے بھائی نہیں تھے، کیونکہ وہ مشرکین تھے، آپ مومن تھے۔ تو یہاں پر بھائی سے مراد ہم قبیلہ ہے، کیونکہ قبیلے کے لوگوں کو بھی آپس میں لوگ بھائی کہتے ہیں، اور عربوں میں یہ رواج ہے، ہم قبیلہ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی طرف اسی انداز میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کس وقت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا کہ جب ان کے ہم قبیلہ شخصیت نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، انی لکم رسول امین، اور بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعونی، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ تو اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے ہم قبیلہ نے کہا، تو بات یہ کہ نوح علیہ السلام اسی قبیلے میں پلے بڑھے، انہی کے ساتھ رہے، وہ نوح علیہ السلام کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، ان کے کردار کو جانتے تھے، ان کی شخصیت کو جانتے تھے، اور اللہ کا نبی یہ اللہ کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ تمام اخلاقی عیوب سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی کسی اخلاقی عیب میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جسمانی عیب میں بھی نہیں ہوتا، یہ بھی علماء نے بیان فرمایا۔ تو نوح علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے تھی، ان کو بتا دیا میں تمہارے قبیلے کا آدمی ہوں، تم مجھے میرے بچپن سے جانتے ہو، میرے بڑے ہونے تک جانتے ہو، سارے معاملات کو جانتے ہو، تو اور آپ جو ہے اپنے علاقے میں امانت دار کہلاتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی الصادق الامین کے لقب سے پکارے جاتے تھے، تو ایسے ہی سیدنا نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم میں
امانت دار کے نام سے مشہور تھے، یعنی لوگ جانتے تھے کہ خیانت نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے اس وصف کا ذکر کیا کہ دیکھو تم مجھے جانتے ہو، میں امانت دار آدمی ہوں، کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہوں میں، تو اللہ سے ڈرو، یہ بت پرستی چھوڑ دو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہاں پر اللہ سے ڈرنے والا وہی ہوتا ہے جو نبی کی اطاعت کرتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو اللہ سے اور اطاعت میری کرو۔ تو بڑا ایک اس میں زبردست نکتہ ہے یہ کہ اگر کوئی نبی کی بات نہ مانے اور کہے کہ جی میں اللہ کی مانتا ہوں، تو سمجھ لیجئے وہ فارغ ہے، کہ جو اللہ سے ڈرنے والا وہ نبی کا پیروکار ہوتا ہے، اور نبی کی نہیں مانے تو پھر اللہ سے بھی نہیں ڈرتا وہ۔